بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس کپڑے سلائی کرتیں تو جو کپڑا سیتیں پہلے اس کپڑے کو تھیلی میں باندھ دیتیں، مٹی میں دبا دیتیں، اور ایک دن بعد جب سیتیں تو جس کا کپڑا ہوتا وہ ساس کو ہزاروں روپے دے دیا کرتا اور کہتا کہ اگلی بار گیلی مٹی میں دبانا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ ویسا کیوں کرتے۔ ایک دن اپنا سوٹ مٹی میں دبانے لگی تو ساس سے ڈر کے چیخ پڑی، لیکن رات ساس سے چھپ کر مٹی میں دبا دیا پر کچھ بھی نہ ہوا تو ایسے ہی الماری میں رکھ دیا۔ لیکن جب کچھ گھنٹے بعد الماری کھولی تو روح لرز گئی، کیونکہ میرا نام رامین احمد ہے، میرا تعلق خانیوال سے ہے۔ ابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ہر بیٹی پیدا ہونے سے ان کے بیٹے کی خواہش ختم ہو گئی تھی۔ ابا بات بات پہ اماں سے جھگڑا کرتے اور بنا کسی وجہ کے ہی اماں کو تانا دیتے، تم بیٹیاں ہی پیدا کرنا، کبھی بیٹے کی خوشی نہ دکھانا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں تمہاری ان بیٹیوں کے بوجھ تلے آ کر مر جاؤں گا۔ کبھی ابا کہتے کہ ایک میرے بھائی ہیں جن کے خیر سے 3 بیٹے ہیں، وہ کیسے سر اونچا کر کے چلتے ہیں، اور ایک میں ہوں جس کی قسمت تم جیسی عورت لکھی تھی جو ہر دفعہ بیٹی ہی میرے متھے مارتی ہے۔ کیا کروں، کہیں رشتہ داروں میں جا کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، جب بھی جاتا ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ رفیق احمد تم بیٹے کی خوشخبری کب سنا رہے ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی قسمت میں بیٹے کا سکھ نہیں ہے، اس نے تو بیٹیوں کی ٹیم بنائی ہے، اور میں سر جھکائے وہاں سے نکل آتا ہوں۔ اماں نے کہا کہ اس میں ہم انسان کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں۔ ابا کہتے کہ بس کرو، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، تمہارا کیا ہے، تم نے کون سا باہر نکل کر کمانا ہے، یا تمہاری بیٹیوں نے مجھے بٹھا کر کھلانا ہے۔ پہلے ان کے خرچے اٹھاؤں، ان کی پڑھائی پر پیسہ خرچ کروں، پھر ان کی شادیوں پر پیسہ بہاؤں۔ مجھے بتاؤ کہ ان سب میں مجھے کیا حاصل، بیٹیاں تو پیدا ہی باپ کی جیب خالی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ابا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے اماں کو اور ہمیں کوسنے لگتے۔ ابھی تو دادی نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو شاید ہمیں زندہ دفن کروا دیتی، اور رہی سی کسر تو ابا پوری کر رہے تھے۔ دادی ابا کی شادی ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابا کہتے اگر ان کی والدہ ہوتی تو کب کی دوسری شادی کروا چکی ہوتی۔ یہ میں ہی ہوں جو ابھی تک اس امید پر بیٹھا ہوں کہ کبھی تو بیٹے کی خوشی ملے گی۔ ابا کی باتیں ہمیں بہت تکلیف دیا کرتی تھی۔ ابا بات کرتے وقت ہر وقت اماں کو تانے دیا کرتے، یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ اس میں اماں کا کیا قصور ہے اور ہم کب اپنی مرضی سے دنیا میں آئی ہیں۔ میری چھوٹی بہن کہتی کہ آپا کاش اللہ مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوچھتے کہ تم اس آدمی کے گھر پیدا ہونا چاہتی ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ مجھے دنیا میں جانا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ معاشرہ بیٹیوں کو کب قبول کرے گا، جبکہ بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اور وہ تو گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو پالتی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے۔ ابا کو کھانے دینے گئی تو ابا نے مجھے کہا کہ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی منحوس شکل مجھے نہ دکھایا کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ میں تو کھانا دینے آئی تھی۔ ابا بہت غصے میں تھے، میں روتی بھی کمرے میں آ گیا۔ ابا کی باتیں سن سن کر میں ہر وقت غصے میں رہتی۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میں ابھی اسکول میں تھی۔ میری بات سن کر ابا نے میری طرف دیکھا اور طنزیہ مسکرائے، کہنے لگے تم نے کون سی ڈگریاں لے لی ہیں جو تمہیں نوکری مل جائے گی، پہلے میٹرک سے تو نکل جاؤ، نوکری کرے گی یہ۔ میں جب بھی اپنی سہیلیوں کو دیکھتی وہ اپنے ابا کے ساتھ آتی جاتی، مجھے ان کی قسمت پر رشک آتا اور خود کو کوسنے لگتی کہ کیسی قسمت ہے جس میں ماں باپ کی شفقت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو اماں سے اسی طرح سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ گھر میں ہر وقت ابا کی دہشت رہا کرتی، ہم کھل کر ہنس بھی نہیں سکتی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں ابا اتنے سخت تھے۔ بیٹیاں تو اتنی نازک مزاج ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کے ماں باپ کے گھر، اور یہ دنیا والے اسی رحمت کو زحمت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ معاشرہ جانتا ہے کہ ان کے گھروں میں رونق ان کی بیٹیوں کے دم سے ہوتی ہے۔ بیٹیاں ان کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں، شادی ہو کے دوسرے گھر بھی چلی جائیں لیکن ان کے دل اپنے ماں باپ کی فکر میں دھڑکتے رہتے ہیں۔ لیکن سب باپ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اسی طرح خوشی مناتے ہیں کہ جیسے بیٹوں کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھتے ہیں اور اپنے آنگن کی رونق کہتے ہیں، اور ہم تھیں جن کے باپ نے کبھی نرمی سے بات تک ہم سے نہیں کی تھی۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ اماں ابا کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتی اور دن رات رو رو کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگا کرتی۔ ہمیں بھی کہتی کہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایک بھائی دے دے تو تمہارے ابا کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم بھی چاہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بھائی دے جس کے ناز نخرے ہم اٹھائیں۔ کسی بہن کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھی بھائی ہو جو اس کا محافظ بنے اور رخصت ہوتے وقت بہن کے سر پر ہاتھ رکھے۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو ابا نے اماں سے کہا کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو تم خود میری دوسری شادی کرواؤ، ورنہ اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اماں میری بہن کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں کیا واقعی ابا دوسری شادی کر لیں گے، ہمیں گھر سے نکال دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اماں نے مجھے گلے سے لگایا، رونے لگی۔ اس وقت میری ماں کتنی اذیت میں تھی۔ ابا نے کبھی کوئی خوشی نہیں دی اماں کو۔
اور آج یہ کہہ کے گھر سے نکل گئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی سوتن لے کر آؤ۔ اماں نے بہت کوشش کی ابا کو سمجھانے کی، لیکن ابا اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ عورت جس نے ان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا، ابا کی خاطر اپنوں کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ابا نے اماں کی قدر نہیں کی۔ اماں بتاتی تھیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت ابا کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ میری اماں کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے اور ابا اس بات کا فائدہ اٹھانے آئے تھے۔ اماں کو ان کے میکے بھیجا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ رقم لے کر آؤ، اور اگر خالی ہاتھ آئی تو اس کے گھر کے دروازے تم پر بند کر دوں گا۔ اماں بیچاری ان کی بات مان کر چلی جاتی۔ جب نانا زندہ تھے تو وہ اماں کو خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتے تھے، لیکن نانا کے جاتے ہی ماموں لوگوں نے نظریں پھیر لی تھیں۔ اماں نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئی تو تمہارے ابا نے کہا کہ انہیں کاروبار کرنا ہے، ایسے گزارا نہیں ہوتا، جا کر اپنے بھائیوں سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگو۔ اماں نے صاف انکار کر دیا۔ اماں نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، کب تک آپ مجھے میرے اپنوں کے سامنے رسوا کروائیں گے؟ میں نہیں جاؤں گی۔ ابا نے کہا کہ بس آخری دفعہ اپنا حصہ لے لو بھائیوں سے، پھر میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ اماں بیچاری دوبارہ پھر بھائیوں کے دروازے پر چلے گی۔ جیسے ہی ماموں لوگوں نے اماں کو دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے پھر کوئی ضرورت آن پڑی ہے، اس لیے نظریں نہیں اٹھا رہی ہو۔ اماں نے کہا کہ بھائی میں مجبور ہوں، مجھے اپنا حصہ چاہیے، اگر میں خالی ہاتھ گئی تو وہ شخص مجھے گھر سے نکال دے گا۔ ماموں نے کہا کہ یہ کون سی نئی بات، ہر دفعہ یہی کہہ کر تو وہ تمہیں مانگنے بھیج دیتا ہے، ہم بس آخری دفعہ تمہیں رقم دے رہے ہیں، یہ لو اور یہاں سے چلی جاؤ، دوبارہ کبھی ہماری طرف مت آنا، آج سے ہمارا اور تمہارا رشتہ ختم، اور یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتا دینا، شاید اسے غیرت آ جائے۔ اماں بھاری قدموں سے ماموں کے ہاں سے گھر واپس آئیں۔ ابا نے اماں کے ہاتھوں سے رقم لی اور کہنے لگے کہ واہ بھائی، تمہارے میکے والے تو بہت سمجھدار ہیں، اسی لیے بات بھی سمجھ گئے۔ اماں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے آج میرے اپنوں نے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کر دیے ہیں۔ اماں رو رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب مجھے تمہارے بھائیوں سے کوئی لینا دینا بھی نہیں۔ اماں نے ابا سے کہا کہ آپ کو تو صرف اپنے لالچ سے غرض تھی، آپ کا کام ہو گیا، آپ کو کس بات کا دکھ؟ بدقسمت تو میں ہوں کہ جس نے اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ آپ کی خاطر میرے بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا کبھی۔ اور اسی لیے ماموں لوگوں نے اماں کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن اس بات کا ابا کو ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ اماں کی کسی قربانی کو بھی ابا نے یاد نہیں رکھا، اور آج انہیں اپنی سوتا لانے کا کہہ دیا، اور دھمکی دی کہ اگر خود سے ابا کے لیے دوسری عورت کا رشتہ نہ ڈھونڈا تو وہ اماں کو گھر سے نکال دیں گے۔ عورت کتنی بے بس ہوتی ہے، جب قسمت میں ایسا بے قدر انسان ہو تو وہ اپنے نصیب سے شکوہ ہی کرے گی۔ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہے تو وہ یہ سنتے ہوئے بڑی ہو جاتی ہے کہ بیٹی تو پرایا دھن ہے، اسے رخصت ہو کر اگلے گھر جانا ہے، اور جب سسرال میں آتی ہے تو وہاں شوہر کہتا ہے کہ میری بات نہ مانی تو اسے گھر سے نکال دے گا۔ عورت جائے تو جائے کہاں؟ اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی دوسری شادی کروا دی۔ ابا بہت خوش تھے۔ دوسری شادی ہونے پر میں نے اپنی ماں کے چہرے پر ایک تکلیف، ایک اذیت دیکھی تھی۔ اماں ہم سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں رو لیں، اپنے اس درد کو اپنے آنسوں سے بہا دیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ ہیں، آج کے بعد آپ کبھی روئیں گی نہیں، ابا نے جو کیا ہے ان کا وہ سب بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اماں میں آپ کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے خود کماؤں گی، کیونکہ ابا تو پہلے ہی ہم سب سے اکتائے رہتے ہیں، ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اب تو ان کی دوسری بیوی آ گئی ہے، وہ جانے کیسے مزاج کے نکلے اور اب اس کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، اس لیے میں کام ڈھونڈوں گی۔ اماں نے ہمیں گلے سے لگایا، روتے ہوئے کہا کہ عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی، کمزور تو یہ رشتے بنا دیتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ تم پڑھو جتنا پڑھنا چاہتی ہو اور کچھ بن کر بتاؤ اپنے باپ کو، جو بات بات پر بیٹیوں کو تانا دیا کرتا ہے، اسے بھی پتہ چلے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتیں، وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، اور میں نے خوب محنت کی، اماں کی باتوں کو سچ ثابت کرنا تھا، اور ابا کو بتانا تھا کہ جب عورت کچھ کرنے کا ٹھان لیتی ہے تو وہ کر گزرتی ہے۔ ابا کو تو ہماری کبھی کوئی پرواہ نہیں تھی، جب ان سے گلا کرتے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ابا ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتے تو ہم سے محبت کرتے، شفقت دکھاتے اور یکدم سے بدل جاتے تو شاید میں برداشت نہ کر پاتی، لیکن ابا تو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں۔ میں نے خوب دل لگا کر محنت کی اور ایم اے کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا، پھر کچھ عرصے بعد نوکری کے لیے جگہ جگہ اپلائی کیا۔ ابا اپنی دوسری بیوی کو لے کر الگ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی دوسری بیوی ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے تو ابا نے اماں کو دھمکایا کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاؤ، لیکن اس بار اماں بنا ڈرے کہا کہ اگر مجھے یا میری بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا ہمیں گھر سے نکالنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ یہ گھر آدھا میرے نام پر بھی ہے اور حق مہر بھی باقی ہے، اور اس گھر میں میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، جب دے دو گے تو چلی جاؤں گی۔ ابا اماں کی بات سن کر گھبرا گئے تھے اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر چلے گئے۔ ابا کی دوسری بیوی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابا بہت خوش تھے اور سارے محلے میں مٹھائی بانٹتے پھر رہے تھے، اور جب ہماری طرف آئے تو وہی انعام، وہی تلخی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اسی لہجے میں اماں سے کہا، لو مٹھائی کھاؤ، دیکھو اللہ نے مجھے بیٹے کی خوشی دے دی ہے جو تم سے کبھی نہ ملی تھی۔ میری دوسری بیوی میرے لیے بڑی قسمت والی ثابت ہوئی ہے، میں تو ایسے ہی تم سے امید لگائے بیٹھا رہا، یہ مجھے پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا
خیر تمہیں تو اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہوگی اور نہ تمہاری ان بیٹیوں کو۔ مجھے کیا، رکھو ان کو سنبھال کے اپنے پلو سے باندھ کر، کل کو جب یہ چلی جائیں گی پھر پوچھوں گا اب بتاؤ کہ بیٹا ہوتا تو چھوڑ کو تو نہ جاتا۔ افسوس ہے ابا کی سوچ پر۔ اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں اور وہ پھر بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابا نے شاید قسم اٹھائی ہے کہ جب بھی ان سے سامنا ہوگا وہ اماں کی تذلیل ہی کریں گے۔ مجھے ایک جگہ سے نوکری کی کال آئی اور میں انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ مجھے نوکری مل گئی، میں بہت خوش تھی۔ گھر آئی، اماں کو بتایا، ان کی خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے ایک کمپنی میں نوکری ملی تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی دے رہے تھے۔ اماں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور میری ماں کی دعائیں تھیں جو اتنی جلدی نوکری مل گئی تھی اور میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے کام پر جاتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ وہاں ایک لڑکا تھا جس کا نام فراز تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی کام کو سمجھانے میں۔ کام پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو نئے آنے والوں کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے جس سے کمپنی اسے خود ہی نکال دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہاں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے فراز ایسا اچھا اور مخلص انسان موجود تھا۔ ایک دن فراز نے بتایا کہ وہ یہ نوکری اپنے شوق کی بنا پر کر رہا ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، پیسے کی ریل پیل بھی تھی فراز کے پاس۔ فراز نے بتایا کہ اس کی والدہ گھر چلاتی ہیں اور اپنی اولاد کو کام کرنے نہیں دیا کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے گزارو۔ میں فراز کی باتیں سن کر بہت انسپائر ہوا کرتی تھی اس کی ماں سے۔ پھر کچھ ماہ بعد فراز نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر فراز مجھے بتائے بغیر اپنی والدہ کو لے کر میرے گھر آ گئے۔ اماں کو فراز اور اس کی والدہ بہت اچھی لگی تھی۔ اماں ان کو اسی وقت رشتے کے لیے ہاں کرنے والی تھیں اگر میں نہ روکتی۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے کہا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہارے لیے فراز سے بہتر لڑکا نہیں مل سکتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں پھر اسی شرط پر شادی کروں گی اگر وہ لوگ شادی کے بعد مجھے نوکری کرنے کی اجازت دیں گے اور انہیں یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ میں اپنی ساری تنخواہ آپ کو دوں گی۔ اماں نے کہا کہ ہم پیسوں کی خاطر تمہارا رشتہ خراب نہیں کر سکتے، اگر فراز اجازت دے گا تو ٹھیک، ورنہ تم نوکری چھوڑ دو گی۔ میں اس بات کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے خود فراز سے بات کی۔ اسے کہا کہ میں شادی کے بعد بھی نوکری کرتی رہوں گی اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں گی۔ فراز دل کا بہت اچھا تھا، اس نے مجھے اجازت دے دی اور کہا کہ وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیں گے۔ فراز کی اس قدر محبت سے میں خود کو ہواؤں میں اڑتی محسوس کر رہی تھی۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو فراز جیسے چاہنے والا احساس کرنے والا شخص ملا تھا۔ پھر ایک ماہ بعد میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ سسرال میں سب بہت اچھے تھے۔ فراز کے بڑے بھائی کی شادی بھی پسند کی تھی، وہ بہت خوش تھے اور آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور بات کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات اور جو مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ کہ گھر میں کماتا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پیسوں کی ریل پیل تھی، کوئی کمی نہیں تھی۔ صرف ساس سے جو کپڑے سلائی کرتی تھی، لیکن جب اتنا پیسہ تھا تو انہیں سلائی کی کیا ضرورت؟ اور فراز نے بتایا تھا کہ وہ نوکری اپنی والدہ سے چھپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ نوکری کرنے نہیں دیا کرتے۔ پھر یہ سب روپیہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ ساس کپڑے سلائی کرتی تو جو کپڑے سیتی پہلے اس کپڑے کو تھیلی میں باندھ کر مٹی میں دبا دیتی اور ایک دن بعد جب سیتی تو جس کا کپڑا ہوتا وہ ساس کو ہزاروں روپے دے دیا کرتا اور کہتا کہ اگلی بار گیلی مٹی میں دبانا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنا سوٹ مٹی میں دبانے لگی تو ساس ڈر کے چیخ پڑی، لیکن رات ساس نے چھپ کر مٹی میں دبا دیا پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی ساس کی الماری کھولی تو روح لرز گئی کیونکہ وہاں تو بہت سے کپڑے سلائی کیے ہوئے گڈھے پڑے ہوئے تھے اور بہت سی تصاویر تھیں جن پر لال رنگ کی پینسل سے کراس کے نشان لگے ہوئے تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی جب ان میں سے ایک تصویر فراز کی بھابھی کی بھی دیکھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کپڑے کے گڈھے سلائی کر کے رکھے تھے ان پر کالا دھاگا لپٹا ہوا تھا۔ مجھے بہت خوف سا محسوس ہوا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلے سوچا کہ اپنے شوہر کو بتاؤں جو دیکھا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ اگر فراز نے میری بات پر یقین نہ کیا تو ہمارا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ خود معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی، آخر اصل بات کیا ہے کیا؟ فراز کی بھابھی بہت کمزور ہو رہی تھی، اوپر سے ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے۔ گھر کے حالات عجیب سے ہو گئے تھے۔ فراز بھی مجھ سے ناراض رہنے لگے، ورنہ فراز نے تو کبھی مجھ سے غصے میں بات بھی نہیں کی تھی اور آج مجھے نوکری کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ایک رات میں اسی ٹینشن میں تھی اور ٹہلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے دھواں سا نکلتا محسوس ہوا۔ میں دھیمے قدموں سے چلتی ساس کے کمرے کے دروازے کے نزدیک گئی۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میری ساس ہاتھ میں تسبیح لیے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی اور سامنے کچھ تصویریں اور کپڑے کے گڈھے رکھے تھے جن پر کچھ پڑھ کر سوئیاں لگا رہی تھی اور تصویر کو کالے دھاگے سے لپیٹ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فراز اور اس کے بھائی بھابھی کو ساتھ لیا اور ساس کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیرت سے میری ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ فراز نے آگے بڑھ کر سب کچھ دیکھا اور کہا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟
یہ بھابھی کی تصویر اور آمین کی تصویر پر یہ کراس کے نشان، یہ سب کیا ہیں؟ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ جب فراز کے بھائی نے کہا کہ اماں آپ کالا جادو کرتی ہیں، کیوں آپ نے یہ سب کیا؟ آپ جانتی ہیں جادو کرنا اور کروانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا ملا یہ سب کر کے؟ میری بیوی نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ فراز کا بھائی اپنی ماں سے جواب مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو وہ اسی وقت پولیس کو بلوا لے گا۔ تبھی میری ساس چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ پیسے کے لیے کیا ہے یہ سب؟ تم لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ؟ اور جب میں نے دیکھا کہ اس کام میں منہ مانگے پیسے ملتے ہیں تو میں نے اس کام کو چھپ چھپ کر کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں نے اپنی پسند سے شادیاں کی، مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اپنی مرضی سے تم دونوں کے رشتے کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے خاموش رہنا پڑا۔ پھر میں نے سوچا کہ تمہاری بیویاں تم سے بدزن ہو جائیں اور خود ہی چھوڑ کر چلی جائیں، پھر میں اپنی مرضی سے تم دونوں کی دوبارہ شادیاں کروا دوں گی اور اپنی من پسند بہوئیں لے کر آؤں گی۔ لیکن فراز، تمہاری اس بیوی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا، اس نے میرا کام ادھورا کر دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور مجھے آگے بڑھ کر مارنے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ اماں بس کر دیں، بہت ہو گیا، کتنا مان تھا مجھے آپ پر، میں سمجھتا تھا کہ میری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہو سکتی، پر آپ نے کیا کیا؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لی۔ کیا آپ جانتی نہیں تھی کہ اللہ نے قرآن پاک میں جادو کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ تو ہمیں درس دیا کرتی تھیں، پھر اچانک سے کیسے آپ خود ہی اس رستے سے بھٹک گئیں؟ پر میری ساس نے کوئی بات نہیں سنی اور میرا شوہر مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ جب کچھ ماہ بعد پتہ چلا کہ میری ساس کو کسی نے مار دیا ہے اور مارنے والے کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے، لیکن جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ فراز اور ان کے بھائی نوکری کرتے تھے۔ فراز کی بھابھی بھی اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ ابا کو ان کی دوسری بیوی اور بیٹا چھوڑ کے چلے گئے اور جو جمع پونجی تھی وہ سب لے کر چلے گئے۔ ابا روتے ہوئے اماں کے پاس ہے اور معافی مانگی۔ میری اماں کا ظرف تھا جو اتنی زیادتیوں کے باوجود ابا کو معاف کر دیا۔ برائی ہمیشہ برا کرنے والوں کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔